السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس، آج ہم قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ مخرج سے پڑھنا، تھوڑا بہت یعنی کہ ادغام، اخفاء اور اظہار کہاں پر ہوتا ہے، وہ آج ہم اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں یہ جو الف لام ہے، الحمد میں جو الف اور لام ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، یعنی کہ اس لام کو پڑھا جائے گا، یعنی کہ جس لام پہ جزم ہوگا وہ لام پڑھنے میں آئے گا، اور اسی کے نیچے جیسا یہ الرحیم میں ہے کہ اس لام پہ جزم نہیں ہے تو یہ لام پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو اوپر والے جو لام ہے اس کو حرف شمسیہ میں سے کہتے ہیں، اور جو نیچے والا لام ہے وہ اوپر کا جو لام ہے وہ حرف قمریہ میں سے ہے، اور جو نیچے کا لام ہے وہ حرف جو ہے مطلب وہ پورا وہ حرف شمسیہ میں سے ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اب آگے، اب یہ جو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین ہے یا پھر رب العالمین ہے، تو یہ جس را کے اوپر زبر یا زیر ہو، جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جائیں گی، تو اس را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی کہ ربی نہیں ربی پڑھا جائے گا، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں جو لام ہے یہ بھی لام تعریف ہے، یعنی اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن میں جو را ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، یعنی جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جائیں گی۔ یہاں پر بھی جو را ہے وہ را پڑھی جائیں گی، رحیم نہیں پڑھا جائے گا بلکہ رحیم پڑھا جائے گا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں بھی جو را ہے وہ را نہیں بلکہ را پڑھی جائیں گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس غیری میں جو را ہے یہ را نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ ری پڑھی جائیں گی، مطلب روئی ایک دم ایسے نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ باریک پڑھی جائیں گی، کیونکہ اس پہ زیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ذا پہ جو مد ہے اس کو کھینچیں گے۔ آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ جو اس میں لام ہے، کتابوں میں یہ لام تعریف کا ہے، اس کو پڑھا جائے گا۔ لا ریبہ میں جو را ہے اس کو پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین کے بعد جو یہ یؤمنون ہے، یہ جس حمزہ کے اوپر جزم ہو اس حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے کہ یؤمنون نہیں بلکہ یؤمنون ایسا پڑھا جائے گا۔ آگے بھی اگر کہیں آتا ہے تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔
بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقنا، یہ رو پر پڑھی جائیں گے، رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون، یہاں پر بھی حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پر دیکھ لو، من قبلک یعنی کہ نون ساکن، یہ جو نون آپ کو دکھ رہا ہے یہ نون کیا ہے، اس پر جزم یعنی ساکن ہے یہ نون، تو اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ تو ایسے نون کے بعد یا پھر دو زبر، دو زیر، دو پیش، جس کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا، ادغام میں سے کوئی حرف آئے یعنی حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، اور ان دونوں کے، ان 6 حرف کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا۔ اب حرف حلقی کیا ہے؟ حرف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور حرف ادغام بھی 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یعنی یہ 6 حرف کے علاوہ کوئی اگر حرف آتا ہے تو، اور حرف حلقی میں کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو اسے حرف اخفا کہیں گے، یعنی ان 6 اور 6 12 حرف کے علاوہ کوئی حرف آئے نون ساکن تو اخفا ہوگا۔ تو یہاں پر میاں قبل کی اخفا ہو رہا ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا، یعنی میاں قبل، ایسا اس کو پڑھیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ میں جو را ہے وہ پر پڑھی جائیں گی، ہم یوقنون۔ اور یہاں پر دیکھو فرینڈس، جو ہدی للمتقین میں ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد یعنی کہ 2 زبر کے بعد کیا ہے، یرملون میں سے لام آیا، یعنی ادغام والے حرف میں سے لام آیا، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا، جیسے ہدی للمتقین نہیں پڑھ رہے ہم، ڈائریکٹ کیا کرے، دال کو لام میں ملا رہے، یعنی ہدی للمتقین پڑھ رہے، ہدی للمتقین پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکٹ اس کو لام میں ملا کر پڑھیں گے، ہدی للمتقین۔ یہاں تک ہو گیا، اب آگے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک میں جو لام پر مد ہے اس کو کھینچیں گے، یہاں پر یہ دیکھو ہدن کے بعد میم آئے، یعنی تنوین کے بعد مین، یعنی کہ یرملون میں سے حرف آئے، ادغام ہوگا، یہاں پر بھی یہ دال کو ہم میم میں ملائیں گے، ہدیم من نہیں پڑھیں گے بلکہ ہدم من پڑھیں گے، ہدم من۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، ہدن من میں جو ہوگا ادغام ہوگا، اور مر ربہم میں بھی ادغام ہوگا، یعنی کہ نون کو من ربہم نہیں پڑھیں گے، مر ربی، یعنی کہ یہ نون کو ڈائریکٹ اس میں را میں ملا دیں گے، اس میم کو را میں ملا دیں گے، ہدم من ربہم، یہ دونوں جگہ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی را کے پاس بھی اور اس میم کے پاس بھی ادغام ہو رہا ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، ابھی اس میں کیا، یہ جو را ہے یہ بھی کفرو میں را پر پڑھی جائیں گی کیونکہ پیش ہے اس کے اوپر، یہ جو مد ہے سو کھینچا جائے گا۔ اب یہاں پہ تنوین یعنی کہ 2 پیش کے بعد عین آیا، اور عین جو ہے حرف حلقی میں سے ہے، یعنی کہ یہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے یہ جو تنوین ہے اس کو ناک میں نہیں پڑھیں گے، یعنی سوا ایسا نہیں پڑھیں گے، سوا ان، یعنی یہاں پہ نون کو پورا صاف پڑھیں گے، سوا ان علیہم، انذرتہم یہاں پہ اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون اور اظہار کے علاوہ کوئی حرف آتے، حرف یرملون اور حرف
حلقی کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو اکفا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ نہ حرف ادغام ہے نہ حرف اظہار ہے، تو اس لیے یہاں پہ اکفا ہوگا، یعنی کہ ناک میں تھوڑی آواز پڑ جائیں گے. زورتہم اور را کو پر پڑا جائیں گا. ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم. یہاں پر تنذر میں بھی اکفا ہوگا، کیونکہ یہ نہ حرف ادغام میں سے ہے نہ حرف اظہار میں سے زال ہے. یہ حرف اکفا میں سے تو نون کا گنہ ہوگا، را پر پڑھی جائے گی. لا یؤمنون میں جو یو ہے اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ جو را ہے اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی ابصارہم غشاوۃ. اب یہاں پر تنوین کے بعد واو آیا، تو یہاں پہ تنوین کے بعد واو آیا یہاں پر تو ادغام ہوگا، کیونکہ یہ یرملون میں سے ہے. عذابن میں تنوین ہے، تنوین کے بعد یہاں پر عین آیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اور یہ حرف اظہار میں سے ہے، حرف حلقی میں سے. اظہار کا مطلب اس تنوین کو ناک میں نہیں پڑھیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ عذاب علیم عظیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ من یقول میں نون ساکین کے بعد یا آیا، یا حرف یرملون میں سے ہے. یرملون مطلب یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے یہ اس نون کے بعد، یعنی ایسے نون ساکین کے بعد جس نون پہ ایسا ساکین ہو، جزم بنا ہو، ایسے حرف کے بعد یا، را، میم، لام، واو اور نون کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا. تو یہاں پہ یا آیا، ادغام مطلب پہلے کو دوسرے میں ملا کر پڑھیں گے. من یقولو، من یقولو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. من یقولو آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ جو اللہ کا جو لام ہے، یعنی کہ یخادعون اللہ، ایسا نہیں پڑھنا. جس لام میں اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ پر پڑھا جائیں گے، یعنی یخادعون اللہ. یخادعون اللہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائیں گا، کیونکہ اس کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے، یعنی اس اللہ کے لام کے پہلے زبر ہو یا پیش ہو پہلے والے حرف پہ تو اس کو پر پڑھا جائے گا. پر مطلب یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، فرق ہے دونوں میں. تو پر یخادعون اللہ ایسا پڑھا جائے گا. والذین آمنوا، والذین آمنوا یخادعون الا انفسهم. انفسهم میں یہاں پر اکفا ہوگا، یعنی اس کے نون کو ناک میں پڑھیں گے. انفسهم وما یشعرون، یہاں پہ جو را ہے وہ پر پڑھی جائیں گی. فی قلوبہم مرض، مرضوں یہاں پر بھی اگر مطلب ہم نہیں رکیں گے اس حرف پر، یہاں پر ہم نہیں رکیں گے، کیونکہ جہاں پر ایسا لام الف چھوٹا سا لکھ کر آتا ہے نا وہاں پر نہیں رکنا ہوتا ہے. اور اگر ہماری سانس بائی چانس ٹوٹ جاتی ہے تو ہم ایک پہلے والے حرف، یعنی جیسے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، ایسے دوبارہ پڑھیں گے. اب یہاں پہ بھی اکفا ہوگا کیونکہ جو ذات پہ دو پیش ہے، اس کے بعد فا آیا، اور فا حرف حلقی اور حرف ادغام کے علاوہ میں سے ہے.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب یہ جو عذاب علیم ہے، اس با کے اوپر جو تنوین ہے، اس کے بعد علیم آیا، اور علیم کا جو الف ہے یہ حرف حلقی میں سے، یعنی کہ حمزہ، ہا عین ہا غین خا، اور یہ الف کو حمزہ بولتے ہیں. ابھی فی الحال پرانے زمانے میں اس کو الف بولتے تھے، لیکن یہ حمزہ ہے اصل میں. الف اس کو بولتے ہیں جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، جیسے کہ یہ جو ہے تفسیدو میں جو یہ الف ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہ الف ہے. لیکن جس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی ہو تو وہ حمزہ ہے. تو یہ حمزہ ہے. تو حمزہ جو حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی یہ عذابن، عذابوں یا عذابن، ایسا کچھ دوسرا نہیں پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے عذابن علیم. بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فی الارض میں جو راہ ہے وہ پر پڑا جائے گا کیونکہ اس کے پہلے زبر ہے. فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولكن لام میں جو نون ساکن کے بعد لام آیا، اور یہاں پہ لام حرف ادغام میں سے، یعنی ارملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا. ولكن لا، یہ ولكن پھر لا نہیں پڑھیں گے، ولكن لا يشعرون پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں پر کالو کے مد کو تھوڑا کھینچا جائے گا، انؤمنو میں جھٹکا دیا جائے گا، یہاں پر تھوڑا سا حمزہ کو، کما میں الف کو تھوڑا کھینچا جائے گا، صفحاؤں میں بھی مد کو تھوڑا کھینچا جائے گا. ولیکن یہ جو ہے ولیکن نون ساکن کے بعد لام آیا، یہاں پر ادغام ہوگا. یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہاں پر آمنوں کو کھینچا جائے گا، آمنوں کو کھینچا جائے گا، قالو میں بھی تھوڑا کھینچا جائے گا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالو کے مت کو کھینچا جائے گا. اللہ میں جو لام ہے اس کو پر پڑا جائے گا کیونکہ اس حمزہ پر جو ہے تو وہ فتحہ ہے، یعنی کہ زبر ہے، اس کو پر پڑا جائے گا. اولئکا میں مت کو تھوڑا کھینچا جائے گا. فما ربحت تجارتهم، ان دونوں میں بھی رو پر پڑا جائے گا، ربحت میں بھی اور تجارتهم میں بھی. وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس رو کو پر پڑا جائے گا. فلما میں الف کو کھینچا جائے گا، اضاعت میں بھی مت کو کھینچا جائے گا. ذهب اللہ بنورهم اس میں رو کو پر پڑا جائے گا. ترکہم میں فی ظلمات، فی ظلمات. اب اس تنوین کے بعد لام آیا، یعنی کہ اس دو زیر کے بعد لام آیا ہے، تو اس کو
اس لام کو کیسے پڑھیں گے؟ ڈائریکٹ اس دو زیر کو لام میں ملا دیں گے، یعنی کہ فی ظلمات لا یبصرون، ادغام ہو گیا یہاں پر۔ اور یہ جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون ہے، تو یہ جو یہاں پہ جو میم اور با کے بیچ میں جو چھوٹا سا میم ہے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی، ابھی فی الحال اکفا ادغام اور اظہار پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر جو تنوین ہے میم کے اوپر، تو اس میں حرف اظہار میں سے عین آیا ہے، یعنی کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے عین ہے، تو اس میم کو یعنی بک من ام یون پورا پڑھیں گے، یعنی بک مو گنہ وغیرہ نہیں کریں گے، بک من ام یون۔ یہاں پر یہ جو یا پر تنوین ہے، تو اس تنوین کے بعد فا آیا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون اور اظہار کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو اکفا ہوگا۔ اکفا کا مطلب گنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر پڑھیں گے۔ امیون فہم لا یرجعون، یہاں پر جو را ہے اس کو پور پڑھیں گے، کیونکہ اس را سے پہلے زبر ہے، یعنی کہ رائے ساکین سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے۔ رائے ساکین سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، اور پر کا پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ر اور را دونوں میں فرق ہے۔ لا یرجعون، لا یرجعون، تو لا یرجعون، لا یرجعون، فرق ہے دونوں میں۔ او کصیبم، اب یہاں پر جو یہ با کے بعد با پر جو تنوین ہے اور اس کے بعد میم ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام میں سے میم آیا، ادغام کے حرفوں میں سے میم آیا ہے۔ ادغام کا مطلب میں نے بتا دی کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھیں گے۔ کصیبم من السماء، یہاں پہ مد کو کھینچیں گے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اب اس تنوین کے بعد واو یرملون میں سے ہے، ادغام ہوگا، یعنی ظلماتن نہیں پڑھیں گے، ظلماتن پھر وردن، یہ غلط ہو جائے گا، ظلماتن وردن ورعدن، را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر ہے اس لیے۔ یہاں پر دال پر جو تنوین ہے یعنی کہ دو پیش ہے، اس کے بعد واو ہے، تو ورعدن یعنی کہ ادغام ہوگا، یعنی ادغام مطلب دوسرے والے حرف میں پہلے والے حرف کو ملا دیں گے، جیسے کہ رعدن و برکن ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ادغام کے حرفوں کو ایسا پڑھا جائے گا، رعدن و برکن، یعنی دوں ایسا پڑھیں گے۔ برکن میں را کو پر پڑھا جائے گا، کیونکہ رائے ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اب اس کاف پہ تنوین دیکھتے ہیں، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا، یعنی کہ ادغام والا حرف۔ برقٌ یجعلون، یجعلون یہاں پر ادغام ہوگا، اگر یہاں پر سانس توڑ دیں گے تو صرف برق یا برقو ایسا پڑھیں گے۔ اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، واللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر، یعنی کہ اللہ کے لام کے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ پر پڑھا جائے گا، یعنی واللہ نہیں پڑھیں گے۔ محیط بالکافرین، یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کے بعد با آیا ہے، اقلاب کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی۔ کافرین میں جو را ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ یکاد البرق
برقوں میں جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے. یخطف ابصارہم، ابصارہم میں جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے. کلما مد کو کھینچیں گے. اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اس را کو باریک پڑھیں گے. ان اللہ، اللہ میں اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے زبر ہے. علی کل شیء قدیر، شیء کے بعد جو اس میں شیء میں جو تنوین ہے اس کے بعد کاف آیا، اور کاف جو ہے حرف اخفا میں سے، تو اس میں شیء ناک میں تھوڑی آواز لے کر جائیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. والذین من قبلہم، یہاں پر جو من قبلہم ہے نون ساکین کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کاف آیا ہے، تو من یعنی ناک میں گننا کریں گے. لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض، ارض میں جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. فراشن میں بھی را کو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے. والسماء، اس مد کو کھینچیں گے. بنا، اس میں بھی مد کو کھینچیں گے. اب یہاں پر جو حمزہ کے اوپر دو تنوین ہیں بنا ان میں، تو اس تنوین کے بعد واو آیا، یرملون میں سے ہے، تو اس واو میں اور حمزہ میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. یعنی بنا ام و انزل من السماء ماء فأخرج میں جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے. اور یہ جو ماء میں تشدید ہے تو ماء فأخرج اس طرح سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تو اس میں ناک میں آواز کو تھوڑا لے کر جائیں گے. حرف یرملون اور حرف حلقی کے علاوہ میں سے فا آیا ہے یہاں پر. بہ من الثمرات رزقا لکم، را کو یہاں پر پر پڑھیں گے ثمراتی میں، رزقن میں باریک پڑھیں گے. فلا تجعلوا للہ، للہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ للہ لام پر، پہلے والے لام پر زیر ہے. لی للہ. دادن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن جو ہے یہاں پہ، جس نون پہ آپ جزم دیکھ رہے ہیں تو اس جزم کے بعد دال آیا ہے تو دادن یعنی کہ اخفا ہوگا. یہاں پہ نہ یرملون میں سے ہے دال، نہ حرف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی گننا کریں گے ناک میں. دادوں. یہاں پہ تشدید، تنوین کے بعد واو آیا ہے. تنوین کے بعد واو جب آیا ہے تو یہاں پر حرف یرملون میں سے واو ہے تو ادغام ہوگا. یعنی دوں دوں دن و ایسا نہیں پڑھیں گے، دوں و ایسا پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن اس نون کے بعد تا آیا ہے، اور تا حرف اخفا میں سے ہے. یعنی کہ 12 حرف کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو اخفا ہوگا. کون سے 12 حرف چھوڑ کر؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون. اور حرف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حرف چھوڑ کر نون ساکن یعنی ایسے نون کے بعد اور تنوین یعنی کہ یہ جو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یہ 12 حرف چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو اخفا ہوگا. اور اخفا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وَإِن كُنتُمْ، یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف آیا، یہاں پر اخفا ہوگا. اس نون کے بعد تا آیا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا. یعنی دونوں میں ناک میں آواز دے جا کر پڑھیں گے.
فی ریب میں جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے. مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ میں جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے کہ را پر زبر ہے. تم من، اب یہ جو سورۃ من مثلہ ہے، اس میں اس تنوین کے بعد میم آئے یعنی یرملون میں سے آیا تو یہاں پر ادغام ہوگا. ادغام بسورۃ من مثلہ، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، میم آیا کیونکہ یہاں پر بھی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس مد کو تھوڑا کھینچیں گے. مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. میوں یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ دال جو ہے نہ حرف یرملون میں سے نہ حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ دال نہ حرف یرملون میں سے ہے نہ حرف اظہار میں سے، دال جو ہے اخفا کے حرفوں میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. اور اخفا مطلب گنہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز دے جا کر پڑھیں گے. مِن دون اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر زیر ہے. کنتم صادقین، کنتم میں بھی گنہ ہوگا، اخفا ہوگا کیونکہ کنتم میں جو کاف ہے وہ حرف اخفا میں سے ہے. کنتم میں بھی اخفا ہوگا کیونکہ یہ بھی تا جو ہے حرف اخفا میں سے، نہ یرملون میں سے نہ اظہار میں سے. صادقین. یہاں تک کے لیے بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے بتاؤں گی میں. دوستو اس طرح سے تجوید سے پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھ سکیں. مجھے جتنا بھی آتا ہے انشاءاللہ میں ویڈیوز بنا کر اس کو ڈالوں گی، اور جو بھی اگر میرے سے غلطی ہوتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے، اور جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی بتائیں، نہ آیا وہ بھی بتائیے. انشاءاللہ میں اس کو پورا حل کرنے کی کوشش کروں گی. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.